بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک بڑھیا اور اس کے یتیم بچوں کا واقعہ سنائیں گے کہ ایک بڑھیا نے کس طرح اپنی وفاداری کا ثبوت دیا کہ کس طرح ایک بندر رمضان کے مہینے میں سحری کے ٹائم دہی بیچ کر بڑھیا کے یتیم بچوں کا خرچہ چلاتا رہا۔ پھر لوگوں نے بڑھیا پر اتنے گندے الزام لگائے کہ کوئی کسی کے لیے فری کام نہیں کرتا، یہ بندر بھی ضرور اپنی ہوس پوری کرتا ہوگا، اس لیے بڑھیا کے بچوں کا خرچہ چلا رہا ہے۔ یہ کون سا عذاب آیا، کیسے بندر نے چیخ چیخ کر بوڑھی عورت کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ آئیے سناتے ہیں آپ کو یہ خوبصورت واقعہ۔ سحری کا وہ وقت تھا، کئی لوگ جاگ رہے تھے۔ سحری سے کچھ وقت پہلے آوازیں آ رہی تھیں، تازہ دہی لے لو، سحری کے لیے خاص دہی لے لو۔ یہ آواز 60 سالہ بیوہ عورت آمینہ کی تھی، جو روز گھروں میں جا کر جھاڑو پوچھا کر لیتی تھی۔ پورا محلہ ہی صرف مسلمانوں کا نہیں تھا۔ آمینہ کے گھر کے سامنے محلے کی بہت بڑی کریانے کی دکان تھی، لطیف دہی والے کی تھی، جس کا مالک لطیف تھا۔ حسد، لالچ اور خود غرضی سے بھرا ہوا جو آدمی وہ کسی صورت آمنہ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود تو مسلمان تھا، لیکن وہ آمنہ سے بھی نفرت کیا کرتا تھا۔ وہ یہ سوچ رکھتا تھا کہ اس نے میری روزی روٹی میں ٹانگ اڑائی ہے۔ وہ خود غرض یہ کہتا کہ یہ بڑھیا روز میرے گاہک چرا کے لے جاتی ہے، میری دہی بڑی بڑی کھٹی ہو جاتی ہے، اس میں بدبو آنے لگتی ہے اور لوگ اس سے خرید کر لے جاتے ہیں، اس کو کوئی نہ کوئی سبق ضرور سکھانا ہوگا۔ جب آمنہ کا شوہر زندہ سلامت تھا تو آمنہ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ جب شوہر کا سہارا باقی نہ رہا تو ہر کوئی بے وجہ انگلیاں اٹھانے لگا۔ لطیف کا نوکر لطیف سے کہنے لگا، اگر بڑھیا کا یہ دہی والا کاروبار چلتا رہا تو ہمارا کام بند ہو جائے گا، اگر ہم اس کا کام بند کروا دیں تو ہمارا کام بن سکتا ہے۔ آمینہ نے سحری کی دہی بیچ کر اپنے پیسے گننے شروع کیے اور مسکراتے ہوئے بولی، الحمدللہ، آج کتنی اچھی بکری ہوئی ہے کہ میں اپنے دونوں پوتوں کو اچھے سے کھانا کھلا سکتی ہوں۔ گھر سے بچا ہوا کھانا لے کر آتی ہوں، وہ نہیں کھانا پڑے گا۔ آج میں خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بناؤں گی اور اپنے پوتوں پوتیوں کو کھلاؤں گی۔ بس اس بڑھیا کو یاد آنے لگا کہ کیسے میرا ایک بیٹا تھا جسے میں نے دنیا سے بڑھ کر پیار کیا، پھر میں نے کیسے اس کی شادی کی، اللہ نے اسے 2 بیٹوں سے نوازا۔ ایک دن ان بیٹوں کو گھر چھوڑ کر وہ کسی شادی میں جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی بہو اور بیٹا دونوں وقت پر ہی دم توڑ گئے۔ اس کا شوہر دونوں مل کر ان دونوں بچوں کا خیال رکھ رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا وہ بوڑھا شوہر بیمار رہنے لگا اور وہ بیماری اس کی حالت میں ہی فوت ہو گیا۔ وہ دیکھتی رہ گئی کہ نہ اس کے پاس کوئی جائیداد ہے، نہ ایسا کچھ جو بیچ کر وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے۔ اس نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا اور جو اسے کھانا ملتا وہ اسے پیسے ملتے وہ لے آتی اور ان بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ اب وہ لطیف اور اس کا نوکر مل کر پلان بنانے لگے کہ بڑھیا نے نکلی دہی بیچی ہے۔ جب یہ سب باتیں محلے والے سنیں گے تو سب اس کو برا بھلا کہنے لگے۔ جب دوسری صبح سحری کے وقت وہ بوڑھی اماں دہی لگا کر بیٹھتی ہے تو کوئی بھی گاہک اس کے پاس نہ آیا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو وہ اپنے گھر پہنچی اور مصلے پر بیٹھ کر رونے لگی، اور پھر جب دوسری سحری کے وقت دہی کے لیے آواز لگانا شروع کی، لیکن کوئی شخص بھی اس سے دہی لینے نہ آیا۔ جب سحری کا وقت ختم ہوا تو وہ دہی کا برتن لے کر روتے ہوئے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ اسے راستے میں ایک زخمی بندر پڑا ہوا ملا۔ وہ رو رہا تھا، ٹانگ زخمی تھی، سانسیں تیز تھیں اور کوئی بھی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں تھا۔ نہ جانے اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ یہی سوچ کر اس نے بندر کو جلدی سے اٹھایا اور اپنے گھر لے گئی، اسے صاف کیا، کھانا دیا اور اپنی جھوپڑی میں جگہ دی۔ بندر اپنی آنکھوں میں ممنوعیت لیے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا شکر گزار ہو۔ اس بوڑھی اماں نے بندر کو اپنا ہی بیٹا بنا لیا اور سارا دن بوڑھی اماں آمنہ کے آگے آگے وہ بندر گھومتا اور آمنہ کے کام میں بھی ہاتھ بٹاتا۔ جب لطیف نے یہ سنا کہ آمنہ نے ایک بندر پالا ہے تو اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آمنہ کے دروازے کے پاس سے گزرا تو اس کے گھر میں دیکھتا ہے کہ آمنہ نے بندر کو گود میں بٹھایا ہے اور اس سے پیار بھری باتیں کر رہی ہے، جیسے کوئی اپنی اولاد سے باتیں کر رہا ہو۔ اس لطیف نے جب یہ سب منظر دیکھا تو جا کر محلے والے لوگوں سے کہنے لگا کہ بوڑھی عورت بیوہ ہو چکی ہے، لیکن اس نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اپنے گھر میں ایک بندر پال رکھا ہے جس سے وہ باتیں کرتی ہے۔ جب یہ سب باتیں محلے والوں نے سنی تو سب محلے والے لوگ اکٹھے ہو کر اس بوڑھی اماں کے دروازے پر پہنچے اور مل کر کہنے لگے کہ تم یہ جگہ چھوڑ کر چلی جاؤ ورنہ تمہاری جھوپڑی جلا کر آگ
بنا دیں گے۔ اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو اس جگہ رہنا چاہتی ہو تو جو تمہارے گھر بندر ہے اس گھر سے باہر نکالو، ورنہ ہم اسے جان سے مار دیں گے۔ جب آمینہ نے فوراً بندر کو اندر والے کمرے میں چھپایا اور دروازہ بند کر دیا کہ بیٹا چھپ جا ورنہ یہ ظالم تجھے مار ڈالیں گے، مگر باہر غصے میں بپھڑے ہوئے لوگ دروازہ توڑنے کے لیے دھکا دینے لگے اور ادھر لطیف دکان کے باہر سگریٹ لگائے شیطانی ہنسی ہنس رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، اب یہ بڑھیا خود ہی یہاں سے بھاگ جائے گی۔ اور محلے کے لوگ اب اس لطیف کی چال میں پھنس چکے تھے۔ سب لوگ اس بوڑھی عورت کو کہنے لگے کہ تمہارے پاس صرف ایک دن کا ٹائم ہے، اپنا بوریا بستر باندھو اور اس بندر عاشق کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تجھ پر الزام ایسا لگا کہ وہ تو اب خود دھو بھی نہیں سکتی تھی، وہ رو رہی تھی، کہنے لگی اللہ کے قہر سے ڈر، گھٹیا الزام لگانے کی تیری کیسے ہمت ہو گئی؟ تجھے نہیں پتا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ بڑا انصاف کرنے والا ہے، وہی میری پاکیزگی کی گواہی دے گا۔ اتنا سنتے ہی لطیف کھلکھلا کر ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ بوڑھی اماں بیٹھی رو رہی تھی، کہہ رہی تھی میں تو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے مشکل سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی، ہمارا تو دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے۔ بوڑھی عورت کانپتے ہوئے اپنے گھر کا سامان سمیٹنے لگی، دونوں بچوں کو ساتھ لیا اور گاؤں کے باہر کونے کی جھوپڑی میں رہنے لگی۔ کام نہ ہونے کی وجہ سے بوڑھی اماں گھر میں سوچ سوچ کر بھوک کی وجہ سے اب تو بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ عورت اب تو چارپائی سے اٹھ بھی نہ سکتی تھی۔ جب یہ سب کچھ بندر نے دیکھا تو کچھ سوچ کر گھر سے باہر نکلا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگا۔ کبھی کوئی نہ کوئی لوگ کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ پر رحم کھا کر رکھنے لگا۔ کچھ پیسہ جب جمع ہونے لگے تو اس نے آٹا لیا اور گھر لے آیا۔ آٹا گوندھ کر اس نے روٹیاں بنائی اور بچوں کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ بوڑھی عورت کے پاس گئے، اس کو جگایا اور اس اماں کو گرم دودھ کے ساتھ دوائی دیا۔ وہ بندر لوگوں سے پیسے مانگنے لگا۔ جب شام ہوتی تو اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہو جاتے، اس نے دودھ لیا، ان پیسوں سے اور گھر آ گیا اور پھر گھر آ کر اس نے دودھ کو بوائل کیا اور بوڑھی اماں کے پاس لے کر گیا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ اب اس کو آپ دہی بنا دے۔ بوڑھی عورت نے اسے دہی بنانے کے لیے رکھ دیا۔ جب سحری کا وقت ہوا تو وہ بندر اٹھا اور اپنے سر پر وہ دہی کا برتن لے کر باہر نکلا اور لوگوں کے آگے جا کر یہ کہنے کی کوشش کرنے لگا کہ آپ سب لوگ مجھ سے یہ دہی خرید لیں۔ جب بہت سے لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ سب اس بندر سے دہی لینے لگے۔ اس دہی سے اتنی آمدنی ہونے لگی کہ اس بوڑھی اور ان دو بچوں کا پیٹ وہ بندر پالنے لگا۔ کچھ دن بعد جب اس نے دیکھا کہ مجھ سے تو دہی کوئی نہیں لے رہا، وقت ایسا تھا کہ ایک بندر سر پر برتن رکھے لوگوں کو دہی بیچ رہا ہے، تو اس نے اب لطیف نے یہ منظر دیکھ لیا تو اس نے سب محلے والوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ لوگ اس سے دہی کیوں خریدتے ہیں، اس نے تو گندے مسالے والی پاؤڈر دہی میں ملا دیا ہے جس سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ پھر اس نے سب محلے کو اکٹھا کیا، اس بڑھیا کے دروازے پر پہنچا اور کہنے لگا کہ یہ بڑھیا تو بد کردار ہے، اس نے اپنے لیے یہ بندر رکھا ہوا ہے، یہ بندر دن رات محنت کرتا ہے، اس بوڑھے اور اس کے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے۔ جب یہ بات قاضی کے پاس پہنچی، محلے کے قاضی نے جب یہ سنا تو وہ ایک شریف انسان تھا، کہنے لگا نہیں یہ سب جھوٹ ہے، یہ تمہاری چال ہے۔ لیکن سب محلے والے کہہ رہے تھے کیونکہ لطیف نے سب محلے والوں کو اتنا الجھا رکھا تھا کہ انہیں سچ اور جھوٹ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر اب وہ بندر واپس گھر آ گیا تھا۔ اب تو وہ اس بوڑھی عورت کے بچے اور وہ بوڑھی عورت بھوک سے بلبلا رہے تھے، ان میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر چل سکے۔ جب یہ سب اس بندر نے دیکھا تو وہ بہت پریشان ہونے لگا۔ وہ کبھی قاضی کے پاس پہنچتا، کبھی وہ گھر میں چکر لگاتا، لیکن کسی کو بھی اس بندر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بندر کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ وہ مسلسل بندر لگاتار دہی بنوا کر لے جاتا لیکن کوئی بھی اس بندر سے دہی نہ خریدتا۔ تو بڑھیا سے برداشت نہ ہوا، وہ سحری کے وقت مصلے پر بیٹھ کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگی اور اپنی بے گناہی کا ثبوت اس کے پاس کوئی نہ تھا، بس وہ اللہ سے اپنی بے بسی بیان کر کے رو رو کے اپنی گواہی مانگ رہی تھی کہ محلے میں شور مچ گیا، گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب سب لوگ لطیف کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ لطیف خوفناک جانور کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ استغفر اللہ! سب محلے کے قاضی صاحب نے دیکھا یہ سب تو وہ سب محلے والوں سے کہنے لگا میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ ظلم کر رہا ہے، یہ ظلم
یہ ظالم انسان ہے۔ اب بڑھیا نے جب اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنی بے گناہی کا ثبوت مانگا تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ لطیف جھوٹا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے جانور کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے۔ جب یہ سب باتیں اس بندر نے دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے اس بندر کو بھی زبان دے دی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ سب جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اماں کی مدد کی ہے، کیونکہ جب کوئی میری مدد کو نہ آیا تو اس اماں نے مجھے زمین سے اٹھایا، اپنے گھر لے گئی، میرا خیال رکھا، مجھے کھلایا پلایا، مجھے اپنی اولاد کی طرح پال کر اپنے پاس رکھا۔ جب اس نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا تو میں کیوں نہ بوڑھی اماں اور بچوں کا خیال رکھتا۔ جب لطیف کی شکل دیکھ کر پورے محلے کے لوگ توبہ استغفار کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے یہ معافی مانگنے لگے کہ یا باری تعالیٰ، ہم بھٹک گئے تھے، ہمیں معاف فرما دے، کیونکہ ہمیں تو لطیف نے جو دکھایا ہمیں وہی نظر آیا، وہی سچ لگا۔ اب اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم ایک مرتبہ یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم جو کچھ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کیا وہ سچ ہے۔ کس طرح ہمیں اپنی آنکھوں پر کبھی بھی یقین نہیں رکھنا چاہیے، کس طرح اس لطیف کا انجام ہوا، کہیں ہمارا انجام بھی ایسا نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔